أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اور پھر مزید احسان اللہ پاک کا یہ ہوا کہ اس نے ہم کو اپنی کتاب، جو کتاب ہدایت ہے، جو کتاب انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے، وہ کتاب عنایت فرمائی، جس میں دین اور دنیا دونوں کا دستور موجود ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے صرف علماء کے لیے اس کو خاص کر لیا کہ یہ علماء لوگ کا کام ہے، پڑھنا پڑھانا، اس کے ترجمے کو سمجھنا صرف علماء لوگ کا کام ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس کو یہ کتاب دی گئی وہ یہ کتاب کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ ناسمجھی کی بات ہے کہ نہیں؟ جتنے دنیا میں انسان ہیں سب کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے۔ الحمد سے لے کے سورہ ناس تک اللہ کیا حکم فرما رہا ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون آدمی ایسا ہے جو اس کا ترجمہ، دیکھیے اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی کا ترجمہ پھر عربی میں بھی آسان کر کے لکھا گیا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے ہیں؟ کم سے کم دن میں اگر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہم نکالیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ اللہ نے قرآن نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی شکل میں صحابہ سے لکھوا کر ہم تک پہنچوایا۔ آج طبعاً بعد تبعین ایک دوسرے سے چھاپا کرتے ہوئے پوری دنیا میں قرآن کریم کا ایک زبر، ایک زیر، ایک حرف، ایک نقطہ میں کہیں کوئی فرق نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس طرح تلاوت فرماتے تھے، اسی طرح کی تلاوت آج تک کی جا رہی ہے، آج تک کی جا رہی ہے۔ ذرہ برابر نقطے کا، زبر زیر کا فرق نہیں ہوا اور قیامت تک ہوگا بھی نہیں، فرق ہوگا بھی نہیں قیامت تک۔ مگر اللہ نے جو ہم کو کیا بتایا ہے اس کے اندر، وہ ہم کو سمجھنا چاہیے، وہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ جو اللہ نے نازل کیا کہ تم کو ہم یہ بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ تم سنو میری بات، اور ہم نہیں سن رہے۔ اللہ ہم کو سنانا چاہتا ہے اور ہم اعراض کر رہے ہیں۔ کم از کم ہر آدمی کو دن میں 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ متعین کرنا چاہیے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے لیے کوئی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو میں ترجمہ ہے، ہندی میں ترجمہ ہے، انگلش میں ترجمہ ہے۔ ہم روز کا ایک ورق پڑھ لیں کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سمجھ لیں اپنے اللہ کی بات کو، اپنے اللہ کے کلام کو ہم سمجھیں، کیونکہ اس نے ہم کو سمجھنے کے لیے بھیجا ہے، ہم ہی کو سمجھنے کے لیے اس نے بھیجا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیے کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ان کے طرف سے، اپنے طرف سے یہ بیان کرتے ہیں، یہ جو بھی باتیں بولتے ہیں، یہ جو تلاوت کر کے ہم لوگوں کو سناتے ہیں، اللہ کا پیغام جو ہم لوگوں کو یہ بول کر کے سناتے ہیں، یہ اپنے طرف سے گڑھ کے لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی باتیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے طرف سے لکھ کر کے لے کے آتے ہیں، یہ خود کا پیداوار ہے ان کا، تو تم سب کے سب انسان اور ساتھ میں جتنے بھی جنات ہیں وہ سب
سب شامل ہو جاؤ اور اس قرآن کے جیسا ایک قرآن بنا لو، جیسا ایک آدمی بول رہا ہے، جو بات ہے ایک آدمی اتنی سلاست کے ساتھ، اتنی روانی کے ساتھ، اتنی اچھی ترتیب کے ساتھ، اتنے اچھے جملے کے ساتھ، ایک آدمی جو ان پڑھ بھی ہے، کسی معلم سے، کسی ٹیچر سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام امی بھی ہے۔ امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو آدمی کسی سے باضابطہ سبقن بعد سبقن کوئی کتاب پڑھ کے علم حاصل نہیں کیے ہو۔ ہم لوگ کئی استاد سے کتاب پڑھتے ہیں، اردو، ہندی، انگلش، میتھ، سائنس، سوشل سائنس سب پڑھتے ہیں، تب ہم جا کر کے انجینئر، ڈاکٹر بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کی بھی کوئی کتاب، حروف بھی آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے اے بی سی ڈی یا الف با تا سا بھی آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، آپ کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، آپ نے کسی سے تعلیم ہی حاصل نہیں کی۔ مگر اس کے باوجود، تعلیم نہیں ہونے کے باوجود، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ضخیم، اتنی موٹی، اتنی سلاست سے بھری ہوئی کتاب، اتنی اچھی اچھی آیتیں کہ آپ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے، الحمد سے لے کے سورہ ناس تک حفاظ کرام آج پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں، الحمد سے لے کے سورہ ناس تک پڑھ لیتے ہیں 24 گھنٹے میں، رمضان کے مہینے میں ذرہ برابر تھکان محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اور کتاب کو پڑھیے، کوئی اور کتاب کو پڑھیے۔ اچھا، یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھتا ہے 7 سال 9 سال کا، 3 ورق یاد کر لیتا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں 3 ورق یاد کر لیتا ہے۔ کوئی اور کتاب لے کر کے بیٹھیے یاد کرنے کے لیے، اتنا سا پیراگراف یاد کرنا بڑا بھاری پڑے گا، اتنا سا پیراگراف کوئی نہیں یہ بھاری پڑے گا۔ خود حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے کلام ہیں، باتیں ہیں، اس کو آپ یاد کریے، وہ یاد نہیں ہوں گے، آپ کو یاد نہیں ہوں گے۔ 24 گھنٹہ میں ایک صفحہ بھی مشکل سے آپ یاد نہیں کر پائیں گے، مگر اللہ کے کلام کو آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھیں، 24 گھنٹہ میں ذہانت کے اعتبار سے آدمی 2 3 4 5 ورق یاد کر لیتا ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ 4 ورق یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، بائی ہارٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کلام کی فضیلت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مگر ایک ایسا شخص جس نے پڑھا نہیں ہے اور وہ اتنا اچھا کلام اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا استاد کوئی ہے، اور وہ استاد ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام کو لے کر کے بھیجتے تھے، اور جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو آ کر کے سناتے تھے، اور آپ اس کو یاد کر لیتے تھے، فوراً یاد کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی ڈائریکٹ اللہ کا کلام سینے پر نازل ہوتا اور آپ دباؤ محسوس کرتے تھے، اور پھر اچانک آنکھ کھلتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمات آپ کی زبان سے جاری ہو جاتے، آپ کی زبان سے جاری ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کو چیلنج کیا کہ تم تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات بھی آپس میں مل جاؤ، اور سب مل کر کے ایسا کلام تیار کر لو، ایک قرآن آپ تک تیار کر لو۔ مگر وہ لوگ قاصر ہیں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا ایک قرآن تم بھی بنا لو نا۔ اگر کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو انسان کا کلام ہے، تو انسان تو بھی ہے نا، سب مل کر کے بنا لو ایسا کلام۔ لا یأتون بمثل، کبھی نہیں بنا سکتے، کبھی ایسا نہیں بنا سکتے۔ اچھا چلو پورا قرآن نہیں بنا سکتے، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تو ایسی 10 چھوٹی صورتیں ہی بنا لو۔ 114 صورتیں ہیں نا، کچھ صورتیں بڑی بڑی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی ہیں، تو 10 چھوٹی صورتیں جیسی قرآن جیسی صورتیں تم بنا لو، سب مل کر کے بنا لو۔ ایسا بھی نہیں بنا سکتے، چلیے ایسا بھی نہیں بنایا تم نے، نہیں بنا سکو گے، بنا بھی نہیں پایا تم نے، اور نہ بنانا تمہارے اختیار کی بات ہے، تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو 10 صورت نہیں بنا سکے نا، تو ایک چھوٹی صورت بنا لو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دیکھیں کتنا سلاست ہے، کتنا آسان ہے۔ انسان چھوٹا چھوٹا بچہ یاد کرتا ہے، فوراً یاد ہو جاتا ہے، کتنا اچھا زبان سے فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ایک ایسی صورت تم بنا لو نا سب مل کر کے، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے، اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے،
تو جو ہمارے بندے کے اوپر نازل ہوا ہے تو تم ایک ایسی صورت بنا لو نا، ایک ایسی صورت بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اکیلے نہیں بنا سکتے اے انسانوں، تم اگر نہیں بنا سکتے تو تم جتنے بھی تمہارے معبود ہیں یا جس کو بھی تم افضل سمجھتے ہو وہ سب کو جمع کر لو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ مگر ایک آیت بھی کوئی بندہ آج تک نہ بنا پایا ہے، نہ بنا پائے گا قیامت تک۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس مالک نے ہم پر رحم و کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر انسان کے بعد سب سے بڑا کرم اس نے ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ اس نے مجھے میری زبان میں گویائی دی۔ یہ اتنا سا ایک چھوٹا سا ایک گوشت کا لتھڑا، اور وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم بولتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں اور پوری زندگی بولتے ہیں، اور یہ گوشت کے لتھڑے سے اللہ پاک آواز کو نکالتا ہے۔ پھر آواز بھی اتنی خوبصورت، اتنا پیاری آواز کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک انسان بولتا ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں میرا بیٹا بول رہا ہے، میرا پوتا بول رہا ہے، میرا بھانجا بول رہا ہے، میرا سگا بول رہا ہے۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، سب کی آواز، حالانکہ یہی ایک زبان ہے، سب کے پاس ایسی ہی ایک زبان ہے، یہی گوشت کا ایک لتھڑا ہے، مگر ہر ایک آدمی کی اس گوشت کے لتھڑے سے نکلی ہوئی آواز سب کی جدا ہے، سب کی جدا ہے، الگ الگ ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ جو بیان دیا، یہ ہماری زبان میں بولی دی، یہ آواز دی، یہ اللہ نے ہم کو جو انسان بنایا، یہ کیوں بنایا؟ الرحمن علم القرآن، تاکہ ہم قرآن کو سیکھیں، یہ قرآن کو ہم پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں، اپنی زبان سے قرآن کو ادا کریں۔ تو اصل کام اس زبان کا ہے قرآن کو پڑھنا، علم القرآن، قرآن کو پڑھنا اصل اس زبان کا مقصد ہے، اس بولی کا مقصد، اس آواز کا اصل کام ہے قرآن پڑھنا۔ ہاں، اصل کے بعد آپ دوسرا کام کریں، مگر مسلمان سارا کام اس زبان سے کر رہا ہے، سارے بول اس زبان سے بول رہا ہے۔ جو اصل بول بولنا چاہیے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا، وہی نہیں بول رہا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ اگر ہم خود نہیں پڑھ سکے یا خود حفظ نہیں کر سکے، اللہ کے کلام کو اپنی سینے میں نہیں اتار سکے، تو کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو تو چن لیں کہ یہ اللہ کے کلام کو حفظ کر لے، اپنے سینے میں اتار لے۔ یا ہم ابھی ہمارا زمانہ، چلو اللہ نے ہم کو ہم نہیں یاد کر سکے اللہ کے کلام کو، تو کم از کم ابھی معنی تو پڑھ لیں، ہم ایک دفعہ ایک ختم معنی کا تو کر لیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کو تو سمجھ لیں، ایک دفعہ اس کو تو دیکھ لیں اپنی نگاہوں سے، کیونکہ یہ نگاہ بھی تو اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔